کوئی حیا نہیں رہی کہ وقت کے امام کے متعلق جس کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے قائم کیا ہے اس کے متعلق زبانیں کھلتی چلی جا رہی ہیں اور کوئی کنارہ نہیں ہے ان کی بے حیائی کا. جماعت احمدیہ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک والی رکھتی ہے، ایک ولی رکھتی ہے. جماعت احمدیہ کا ایک مولا ہے اور زمین و آسمان کا خدا ہمارا مولا ہے. لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں. خدا کی قسم جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے گا تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے. خدا کی تقدیر جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گی تو تمہارے نام و نشان مٹا دیے جائیں گے اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی. اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی. اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی. یہ 11 سالہ جو دور تھا جنرل ضیاء کا، اس نے پاکستان کو 1100 سال پیچھے ڈال دیا ہے. یہ بات آپ کو شاید شاعری اور مبالغہ لگے لیکن یہ میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں. یعنی آپ لٹرلی یہ سمجھتے ہیں کہ 1100 سال پیچھے چلے گا؟ 1100 سال اس ملک کی بیڑیوں میں ایسے وٹے ڈال گیا وہ آدمی، ایسے کانٹے بیج گیا ہے کہ یہ قوم لہو لہان ہو گئی ہے. وہ غاصب اور ڈکٹیٹر تو تھا ہی، یوزرپر تو تھا ہی، اس پہ تو کوئی بحث ہو ہی نہیں سکتی. اس بندے کا سب سے بڑا جرم اور گناہ یہ تھا کہ اس نے اس معاشرے میں احسان فراموشی، محسن کشی، منافقت، ڈبل سٹینڈرڈز اور سب سے بڑھ کے یہ کہ دکھاوے کی سطحی مذہبیت کو فروغ دیا. آپ اندازہ لگائیں اس پورے معاشرے کی اس نے روح کو فنا کر دیا. آیات پڑھ کے، قرآنی آیات پڑھ کے 90 دن میں الیکشن کا وعدہ کرنے کے بعد مکر جانے والا شخص جب اسلامائزیشن کی بات کرے گا تو کس قسم کی اسلامائزیشن مرز وجود میں آئے گی؟ یہ مجاہدین سے لے کے نام نہاد جہادوں تک اور یہ ہیروئن اور یہ جرائم پیشہ اور یہ خاص طرح کے ملا کی پرورش اور اس کو پیدا کرنا، یہ اتنے بھیانک جرائم ہیں. 1100 سال اس کے اثرات نہیں ختم ہوں گے. ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی. ضیاء الحق صاحب نے بلا شبہ منافقت بے انمیتی انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا. جو کچھ کہا جاتا ہے اس کی منافقت، اور اس نے اسلام کا نام. ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی. ان کے دور میں جو 10-11 سالہ 12 سالہ دور تھا اس نے ملک کو بہت ہی پیچھے دھکیل دیا ان کو. اچھا. اور اس کے اثرات آج تک قوم جو ہے وہ بھگت رہی ہے اور مختلف شکلوں میں، اور میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں کب تک بھگتی رہے گی. ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی. جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اپنے بدترین دور کے دوران فوج کے حق حکمرانی کو اپنی ذات کے محور میں سمیٹتے ہوئے آخری مسیحا کے طور پر پورے پاکستانی معاشرے کو مذہبی انتہا پسندی کے گڑھے میں دھکیلنے کی کوشش کی. جنرل ضیاء الحق نے بالعموم پوری قوم اور بالخصوص پاک فوج کو ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ جیسی مذہبی جنونیت میں مبتلا کر دیا. یہی نہیں بلکہ روسی فوجوں کے افغانستان سے انخلا کے بعد پاکستان کی دفاعی لائن افغانستان تک بڑھانے کی حکمت عملی میں پاکستان کے عسکری اداروں کو جہاد افغانستان کا درس دیا اور افغانستان بارڈر سمیت ملک بھر میں جہادی مدرسوں کا جال بچھانے کی حکمت عملی بنائی گئی. ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی. نہیں، اختلاف کی بنیاد تو اس کا ڈکٹیٹر ہونا، ماورائے آئین اقتدار سنبھالنا. ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی. یہ افغان وار کے بعد جو ضیاء الحق جیسے منحوس اور لانتی آدمی نے جو ایک فلسفی اور جو ڈاکٹرین اس نے اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے اس لانتی آدمی نے، اس کو اتنی عقل بھی نہیں تھی کہ اگر یہ دنیا یونی پولر سے ملٹی پولر اور یہ یہاں اگر ایک ہی سپر پاور رہ گئی تو وہ کتنی بڑی بدماش بن جائے گی، اس کو بالکل پتا ہوگا. ضیاء الحق جیسے منحوس اور لانتی آدمی نے ضیاء الحق جیسے منحوس اور لانتی آدمی نے ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام عاشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیشہ روز بروز زیادہ سے زیادہ عزت اور محبت
اور عشق کے ساتھ یاد کیا جایا کرے گا. گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے. گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے.